بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک نوجوان کی توبہ کی سچی کہانی، شیطان کے راستے کو چھوڑ کر رحمان کے راستے کا سفر۔ جب انسان کو احساس ہو جائے کہ گناہ کا نقصان بہت بڑا ہے، گناہ بندے اور اس کے رب کے درمیان رکاوٹ ہیں، تو پھر وہ گناہوں پر ندامت اختیار کرتا ہے اور توبہ کرتے ہوئے اپنے اللہ سے رجوع کرتا ہے۔ احسن امیر والدین کی اکلوتی اولاد تھا۔ بچپن میں والدین کے لاڈ پیار اور دولت کی ریل پیل کی وجہ سے وہ بہت بگڑ گیا تھا۔ اس کی صحبت بھی کچھ خاص اچھی نہیں تھی۔ اس کے سارے دوست بگڑے ہوئے رئیس زادے تھے، جن کا خاص مشغلہ صرف لڑکیوں سے دوستی کرنا اور پھر ایک کے بعد دوسری لڑکی کو بے وقوف بنانا تھا۔ دراصل آج کل کے نوجوان لڑکے لڑکیاں ڈراموں اور فلموں کے زیر اثر پیار محبت کے جال میں آسانی سے پھنس جاتے ہیں، کیونکہ ان کے سر پر عاشقی کا بھوت سوار ہوتا ہے۔ کبھی کبھی احسن کے دل سے آواز آتی تھی کہ اس کی زندگی کا مقصد یہ نہیں ہے جس میں وہ اپنی زندگی کے شب و روز گزار رہا ہے، لیکن جوانی کے نشے میں دھت وہ اس بات کو نظر انداز کر دیتا تھا۔ اس کی زندگی صرف فضول مشغولات میں گزر رہی تھی، لڑکیوں سے دوستی کرنا، پھر ایک کے بعد دوسری لڑکی کو اپنے جھوٹے پیار میں پھنسانا اور پھر اسے بھی چھوڑ دینا، یوں اس کے شب و روز گزر رہے تھے۔ اس کے والدین نے اس کی کوئی خاص تربیت نہیں کی تھی، کیونکہ دونوں بزنس مین تھے اور ان کا مقصد صرف دولت کمانا تھا۔ ان کو اس بات سے کوئی غرض نہیں تھی کہ احسن کے دن رات کہاں اور کیسے گزر رہے ہیں۔ احسن کو بھی اپنے والدین میں خاص دلچسپی نہیں تھی، کیونکہ اس نے بچپن سے خود کو اکیلا ہی پایا تھا۔ صرف دولت ہی ہر چیز نہیں ہوتی، تربیت بھی کسی چیز کا نام ہے۔ میرا پیغام آج کل کے والدین کے نام، جو اپنے آپ کو دنیا میں صرف دولت کمانے میں مشغول کیے ہوئے ہیں تاکہ اولاد کو سہولیات فراہم کر سکیں، لیکن وہ اس چکر میں آخرت کو بھول جاتے ہیں۔ اپنے بچے کو دنیا کے ساتھ ساتھ دین کی تعلیم بھی دیا کریں، تاکہ وہ آپ کے اس فانی دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن سکے۔ احسن کا ایک دوست عمر ہوا کرتا تھا، جو غریب گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ عمر کے والدین نے اس کی تربیت بہت اچھی کی تھی۔ احسن کو عمر میں کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی، کیونکہ عمر احسن کو ہمیشہ ہی نیکی کی دعوت دیا کرتا تھا، اس کو گناہوں سے منع کرتا تھا، لیکن چاہتے ہوئے بھی احسن پتہ نہیں کیوں عمر کو کچھ کہہ نہیں پاتا تھا۔ کوئی غیبی طاقت احسن کو عمر کی طرف کھینچتی تھی۔ عمر ایک بہت ہی نیک اور تہجد گزار نوجوان تھا، جس کے دن رات اللہ کو راضی کرنے میں گزرتے تھے۔ احسن جب بھی عمر کی طرف دیکھتا، اس کے چہرے پر ایک الگ طرح کا نور ہوتا تھا اور ایک خوبصورت سی مسکراہٹ ہوتی تھی۔ جو نوجوان اپنی تنہائیوں کو اللہ کی یاد میں گزارتا ہے اور گناہوں سے بچ کر گزارتا ہے، اللہ پھر ایسے بندے کے چہرے کو نور سے منور کر دیتے ہیں۔ عمر کے والد صاحب امام مسجد تھے۔ انہوں نے عمر کی بہت اچھی تربیت کی تھی۔ عمر کو بچپن ہی سے اللہ تعالیٰ سے بہت محبت تھی۔ وہ ہر وقت اللہ کی یاد میں مشغول رہتا تھا۔ ادھر احسن دنیا کی رنگینیوں میں مگن تھا، دن اور رات اللہ کی نافرمانی میں گزر رہے تھے، اور ادھر عمر ہمیشہ احسن کی ہدایت کے لیے دعائیں کرتا رہتا تھا۔ ان قریب عمر کی دعائیں رنگ لانے والی تھیں، کیونکہ اسے اللہ کی ذات پر پورا بھروسہ تھا کہ وہ ضرور اس کی دعاؤں کو سنیں گے۔ کہتے ہیں نا، آپ کا اچھا دوست اور اچھا ہمسفر وہی ہے جس کو دیکھ کر آپ کو اللہ تعالیٰ کی یاد آ جائے، جو آپ کو اللہ کے قریب لے جائے، آپ کو برے کاموں سے روکے۔ اسی اثنا میں احسن کو خبر ملی کہ اس کے والدین کا بیرون ملک ایک ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا ہے۔ اگرچہ احسن کو اپنے والدین میں اتنی دلچسپی نہیں تھی، پھر بھی کہتے ہیں نا کہ ماں باپ تو پھر ماں باپ ہی ہوتے ہیں۔ ماں باپ دنیا میں واحد ایک ایسی ہستی ہیں جو خود سے زیادہ اپنی اولاد کو کامیاب دیکھنا چاہتی ہے۔ یہ خبر احسن پر بجلی بن کر گری۔ وہ زاروں کتار روتا ہوا عمر کی طرف گیا اور اسے اپنے والدین کے انتقال کی خبر سنائی۔ عمر نے یہ المناک خبر سن کر احسن کو تسلی دی اور اللہ سے اس کے والدین کی مغفرت کے لیے دعا کی۔ القرآن: بے شک ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ احسن کے والدین کی میت کو بیرون ملک سے واپس اپنے ملک لایا گیا۔ اس موقع پر عمر نے ہر لمحہ احسن کا ساتھ دیا
اور اس کو تسلی دی۔ آپ کا اچھا دوست وہی ہے جو ہمیشہ اچھے برے وقت میں آپ کے ساتھ کھڑا ہو۔ احسن کے والدین کے جنازے کا انتظام کیا گیا۔ اس کے والدین کا جنازہ عمر کے والد محترم نے پڑھایا اور پھر ان کو سفر آخرت پر روانہ کر دیا گیا۔ والدین کی میت کو دفنانے کے بعد احسن گھر واپس آ گیا۔ قبر ایک اندھیرے کا گھر ہے جہاں روشنی صرف اپنے نیک اعمال کی ہوگی۔ آج احسن کو اپنے والدین کی کمی شدت سے محسوس ہو رہی تھی۔ جب والدین اس دنیا سے رخصت ہو جائیں تب ان کی کمی محسوس ہوتی ہے۔ آج اس کو کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا، نہ اس کے دوستوں کی بیہودہ محفلیں، نہ اس کی ڈانس پارٹیاں اور نہ میوزک۔ آج مدتوں بعد احسن کو احساس ہوا تھا کہ وہ اپنے خالق حقیقی سے کتنا دور ہو چکا ہے۔ آج اسے یہ عیش و عشرت، دولت کے انبار، سب کچھ بیکار لگ رہا تھا۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ اس کے والدین نے جس قدر دولت جمع کی، آج 1 روپیہ بھی ساتھ نہیں لے کر جا سکے۔ انسان جتنی بھی دولت کما لے، ساتھ نہیں لے کر جا سکتا، کیونکہ کہتے ہیں نا کہ کفن کی جیب نہیں ہوتی۔ لاکھوں روپے کی رشوت لے کر کام کرنے والے سرکاری افسران جنازہ ضرور پڑھا کریں اور دیکھیں کہ جانے والا ساتھ کیا لے کر جا رہا ہے۔ احسن بے چینی میں مبتلا تھا، اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ وہ اپنی بے چینی کو ختم کرنے کے لیے اپنے دوستوں کے پاس گیا، ان کے ساتھ مل کر موسیقی بھی سنی، لیکن آج اس کو الگ سا احساس ہو رہا تھا۔ بے چینی تھی کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ وہ سب کچھ چھوڑ کر واپس اپنے گھر آ جاتا، لیکن اس کو گھر میں بھی تو سکون میسر نہیں تھا۔ بے شک دلوں کا سکون ذکر الہی میں ہے۔ بندہ جتنی بھی دولت اور بینک بیلنس جمع کر لے، لیکن سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ وہ سونے کے لیے لیٹا اور لیٹتے ہی اس کی آنکھ لگ گئی۔ خواب میں دیکھا کہ وہ بہت تنگ و تاریک جگہ پر ہے، بمشکل ہی اپنے ہاتھ پاؤں ہلا پا رہا ہے۔ اسی وقت اس نے دیکھا کہ 2 بہت ہی ہیبت ناک چہروں والے لوگ وہاں آ جاتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ چل ہمارے ساتھ، آج تمہارے گناہوں کا حساب ہوگا۔ آج وہ دن ہے جب لوگوں کو سزا اور جزا دی جائے گی۔ آج احسن کو یقین ہو جاتا ہے کہ واقعی عمر جو سمجھایا کرتا تھا وہ سچ تھا۔ آج وہ شرمندہ تھا کہ اس نے ساری زندگی کوئی نیک عمل نہیں کیا۔ اب اللہ کو کیا منہ دکھائے گا، کس منہ سے اپنے پروردگار کا سامنا کرے گا؟ وہ سوچتا ہے کہ کاش مجھے دوبارہ زندگی مل جائے تو میں اپنے پروردگار کو راضی کر لوں گا۔ وہ آج اپنے اعمال کو سوچ کر تھر تھر کانپ رہا ہے کہ اب اس کا کیا بنے گا۔ اچانک وہ نیند کی کیفیت سے باہر آ جاتا ہے۔ پسینے میں شرابور اس کو ایسا محسوس ہوا کہ جیسے وہ کافی لمبا سفر کر کے آیا ہے۔ نیند سے جاگنے کے بعد اس کو احساس ہوا کہ وہ زندہ ہے اور اس کو دوبارہ موقع ملا ہے۔ اس نے سوچ لیا کہ آئندہ کبھی گناہ نہیں کرے گا۔ ٹائم دیکھا تو صبح ہونے والی تھی۔ نماز تو اس نے کبھی پڑھی نہیں تھی، نہ اس کو طریقہ آتا تھا، لیکن آج اس کو دوبارہ نئی زندگی ملی تھی۔ اس نے فوراً وضو کیا جیسا بھی اس کو کرنا آتا تھا اور جائے نماز ڈھونڈ کر تہجد کی نماز ادا کرنے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ آج الفاظ ختم تھے، صرف اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ آج وہ ایسے محسوس کر رہا تھا جیسے وہ اپنے خالق حقیقی کے سامنے کھڑا ہے۔ سر سجدے میں رکھ کر زاروں کتار رو رہا تھا اور اپنے گناہوں کی معافی کا طلبگار تھا۔ بے شک جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ اس کے بعد فجر کی اذان ہونے لگی۔ آج اس نے پہلی بار اذان کی آواز کو غور سے سنا اور اسے آج احساس ہوا کہ اس آواز سے زیادہ خوبصورت دنیا میں کوئی آواز نہیں تھی۔ اذان ہوتے ہی وہ مسجد کی طرف روانہ ہو گیا۔ آج اس کو بہت خوشگوار احساس ہو رہا تھا۔ مسجد میں پہنچا تو دیکھا کہ امام مسجد نماز شروع کرنے کے لیے تیار کھڑے تھے۔ نماز پڑھنے کے بعد احسن کافی دیر تک مسجد میں بیٹھا رہا اور اپنے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتا رہا۔ بے شک اللہ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں جب کوئی بندہ اللہ تعالی سے اپنی خطاؤں کی معافی طلب کرتا ہے۔ دعا مانگنے کے بعد احسن نے دیکھا کہ امام مسجد اس کی طرف آ رہے ہیں۔ امام مسجد اس کے پاس پہنچے اور شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ امام مسجد اس سے مخاطب ہوئے، بیٹا تم خوش قسمت ہو
کہ اللہ نے تمہیں ہدایت کے لیے چن لیا ہے۔ بے شک وہ بندے بہت خاص ہوتے ہیں جن کو اللہ خود چن لیتے ہیں۔ دیکھیں فجر کا ٹائم ہے، لوگ نیند کی آغوش میں اپنے رب سے غافل سو رہے ہیں اور آپ مسجد میں تشریف لے آئے، یہ اللہ کا کرم ہے۔ انسان بہت خوش ہوتا ہے جب اس کو دولت، عہدے، طاقت اور نعمتیں ملتی ہیں، پھر وہ سوچتا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے بہت خوش ہے، لیکن یہ صرف اس کی سوچ ہوتی ہے، حقیقت اس کے برعکس ہے۔ اللہ تعالیٰ جب ناراض ہوتے ہیں تو سجدوں کی توفیق چھین لیتے ہیں۔ ہم لوگ بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم نے کبھی نماز نہیں پڑھی۔ ایسا بھلا ہو سکتا ہے کہ اللہ چاہے اور تم نماز نہ پڑھو؟ نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہوتی ہے کہ خالق کائنات آپ کو اپنے سامنے کھڑا ہی نہیں کرنا چاہتا۔ امام مسجد اپنی بات ختم کرتے ہوئے کہتے ہیں، بیٹا توبہ کرنا اتنی بڑی بات نہیں، بلکہ توبہ پر استقامت اختیار کرنا سب سے بڑی بات ہے۔ اس نے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، جی امام صاحب، میں پوری کوشش کروں گا کہ اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط بناؤں۔ امام مسجد دعا دیتے ہوئے اٹھ کر چلے گئے۔ اچانک اس کی نظر عمر پہ پڑی جو اس سے تھوڑے سے فاصلے پر کھڑا اپنی مسکراہٹ سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ آج احسن کو عمر برا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ اٹھ کر عمر کی طرف بڑھا اور عمر کے گلے لگ گیا اور کہنے لگا، بھائی مجھے اللہ کے قریب ہونا ہے، مجھے بھی اللہ سے آپ کی طرح باتیں کرنی ہیں۔ عمر نے مسکراتے ہوئے کہا، احسن بھائی، اللہ نے آپ کو چن لیا ہے، آپ انشاءاللہ جلد ہی اللہ کا قرب حاصل کر لیں گے۔ آپ خوش قسمت ہیں، کیونکہ خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ جو شروع سے اللہ کے بہت قریب ہوتے ہیں، لیکن پتہ ہے خوش قسمت ترین ہوتے ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ گمراہی کے راستے سے کھینچ کر نیکی کے راستے کی طرف لاتے ہیں۔ عمر نے احسن کو قرآن کریم کی ایک آیت سنائی، جو لوگ ایمان لائے ان کے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان حاصل کرتے ہیں۔ یاد رکھو اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو تسلی حاصل ہوتی ہے۔ پھر احسن کو کچھ اہم نصیحت کر کے رخصت ہو گیا۔ اب احسن کے دل میں صرف ایک ہی مقصد تھا، اللہ کی رضا اور اللہ کی رضا کی خاطر بھٹکے ہوئے لوگوں کی اصلاح کرنا۔ لوگوں کی اصلاح کے لیے قدم اٹھانا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی، صرف اللہ کے چنے ہوئے لوگ اس مقصد کے لیے کام کرتے ہیں۔ آج احسن کے دل میں بھی احساس پیدا ہوا کہ لوگوں کی اصلاح کرنی چاہیے، کیونکہ اس نے گناہوں کی دنیا میں رہ کر دیکھا تھا۔ اسے پتا تھا کہ گناہوں کی دلدل میں سکون نہیں ملتا۔ اس کے ذہن میں سوچ آئی کہ کیوں نہ اپنے والدین کی کمائی ہوئی دولت کو اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے، تاکہ قبر میں میرے والدین کو سکون مل سکے۔ جب پیسہ اور طاقت آپ کے ہاتھ آ جائے تو فیصلے کرتے وقت دنیا کے اس طاقتور اور امیر بادشاہ کو ضرور یاد رکھیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا نام فرعون کے ساتھ جوڑ دیا جائے۔ جب آپ کے پاس دولت آ جائے تو اس کو صحیح استعمال کریں کہ مرنے کے بعد آپ کی روح کو سکون مل سکے۔ آج سب سے پہلے احسن نے سوچا کہ خود کی سوشل لائف سے گناہوں کو ختم کرنا چاہیے۔ اس نے اپنے موبائل سے تمام گانے اور فلمیں ڈیلیٹ کر دی تھی۔ سوشل میڈیا سے تمام ویڈیوز جو اس نے اپلوڈ کی ہوئی تھی سب ڈیلیٹ کر دی۔ آج ہمارے پاس بھی موقع ہے، ہم اپنے موبائل کو ہر اس چیز سے پاک کر دیں جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بن رہی ہے۔ یہ نہ ہو کہ دیر ہو جائے اور پھر جب آنکھیں کھلیں تو دیر ہو چکی ہو۔ احسن نے اصلاح امت کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا اور اپنے جیسے نوجوانوں کو دعوت دی کہ بڑھتی ہوئی اس بے حیائی کو ختم کرنے میں ہمارا ساتھ دے۔ بہت سے نوجوان اس ادارے میں رجسٹرڈ ہوئے اور لوگوں کی اصلاح کے لیے اللہ کی رضا کی خاطر احسن کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ اس موقع پر احسن اپنے دوست اپنے محسن کو کیسے بھول سکتا تھا، جس نے ہر قدم پر اس کی اصلاح کی، اس کو صحیح غلط کا فرق سمجھایا۔ دوست اور سچا ہمسفر وہی ہوتا ہے جو اپنے دوست کو سیدھا راستہ دکھائے۔ احسن نے عمر کو اس ادارے کا مالک بنا دیا کیونکہ عمر کے پاس دینی علم تھا۔ آج احسن پرسکون تھا کیونکہ اس کو اللہ کے دین کی خدمت کا موقع مل گیا تھا اور اللہ نے اس کو ہدایت سے نوازا تھا۔ آج میرے اور آپ کے پاس بھی موقع ہے کہ ہم عمر کی طرح اپنے دوستوں اور قریبی لوگوں کی اصلاح کریں،
اور ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم احسن کی طرح اپنی دولت کو خیر کی راہ میں خرچ کر کے لاکھوں انسانوں کی اصلاح کریں۔ اس بارے میں ذرا نہیں پورا سوچئے گا۔ آج ہی اپنے موبائل کو فضولیات سے پاک کریں، حرام کو ترک کریں اور حلال کو اپنائیں۔ انشاءاللہ زندگی بہتر ہو جائے گی، سکون تو ضرور ملے گا، اور حقیقی سکون اللہ کی یاد میں ہی ہے۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا فی الدنیا والآخرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔